الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جبکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، ٹیسٹ ہے آخرت کے لیے، یعنی ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمارا ٹرائل اس دنیاوی زندگی میں چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ created death and life to test you as to which of you is best indeed. That is, we are under observation. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون احسن عملا یعنی زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ تب کیا آخرت کے امتحان کی تیاری ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ایگزامز کی تیاری تو بڑی محنت سے کر رہے ہیں۔ نوٹس، ریفرنس بکس، گائیڈز، کلاسز، ٹیسٹ سیریز، مینٹورز سے ٹائم شیڈول اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کا نالج گین کرتے ہیں اور ڈگریز بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور آخرت کی تیاری کا کیا؟ واٹ ہیو وی پریپیئرڈ فار دیٹ ڈے؟ کیا ہم جانتے ہیں کون سا علم، نالج ہمیں سیکھنا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے جنت حاصل کی جائے؟ کون سے سوالات ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے؟ ان کے جوابات کی تیاری کیسے کی جائے؟ آئیں اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے یہ سمجھیں۔ یہ نالج جو ہے وہ 2 ٹائپس کا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ فرض عین ہے، یہ انڈیویجول اوبلیگیشن، علم جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس کے لیے ایگزامپلز ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے پلرز آف اسلام، ایمان، توحید کا علم، نماز کے بارے میں جاننا، یہ سب جو ہے فرض عین ہے، یعنی یہ ہر انڈیویجول کو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی ایک کے پاس توحید کا علم ہے اور باقی لوگ علم نہیں رکھتے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ہر ایک کو توحید کا علم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض عین میں سے ہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے فرض کفایہ، یہ کلیکٹیو اوبلیگیشن ہے، یعنی کم لوگ بھی سیکھیں گے تو دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جنازے کی نماز یا میت کا غسل، یہ اگر کسی ایک کو بھی آتا ہے تو اگر کسی کے گھر میں میت ہوا ہو تو وہ گائیڈ کر سکتا ہے ان کے گھر کے لوگوں کو، اور اس طرح سے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ ایڈوکیشن اینڈ ان اسلام کی اگر میں بات کروں تو دراصل یہ ایک انسان کو بہترین بناتا ہے، اور اس کی 3 سٹیپس ہم دیکھتے ہیں جو ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں کہ نالج گین کیا جائے اور اسی نالج پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ہی آداب یعنی کہ ایٹیکیٹس سیکھے جائیں، جس سے ایک نارمل پرسن بھی جو ہے وہ ایک ایکسلنٹ ہیومن بینگ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ صرف نالج گین کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ایکشن ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پر جو ہے وہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ نالج گین کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایکشن بھی کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آداب، ایٹیکیٹس بھی ہم جانیں۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں جو ہیں جاتی ہیں، اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ویلتھ ہوتی ہے، اور عمل یعنی اس کے ڈیڈز۔ میت دفن ہونے پر فیملی ممبرز اور ویلتھ یہ تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ڈیڈز رک جاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی پر اس نے جو عمل کیا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے ایکشن ضروری ہے، جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل ضروری ہے۔ عمل پر علم پر عمل کرنے کے لیے جو کہ میں نے ابھی کہا کہ ضروری بھی ہے، یہ جانیں کہ کون سا عمل ہوگا
اور اس پر ہم علم کیسے کریں گے. تو اگر آپ پرنسپل آف فقہ دیکھیں گے اسلام میں تو جو بھی عمل یا ایکشن ہم کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے. یعنی جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو پہلے یہ جانیں کہ کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. اب اس حکم کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث سے ہم ایویڈنس ضرور ڈھونڈیں. ایسا نہ ہو کہ اندھے بہروں کی طرح کوئی اور کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کی کاپی کریں. اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ایویڈنس ہم قرآن اور حدیث سے ضرور ڈھونڈیں. تو اس طرح سے نالج جو ہے وہ کی ہوئی فار ایکشن، کیونکہ اگر یہ چابی ہی ہمارے پاس نہیں ہوگی جو کہ نالج ہے تو ہم پھر ایکشن یعنی کہ عمل کر ہی نہیں پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس اوبے اللہ اور اوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننے کے لیے بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ نے کیا بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے لیے ایویڈنسز ریفرنسز ہم کو قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پرپز آف لائف بتایا. اور پرپز آف لائف کیا بتایا اس آیت میں؟ کہ یہ ورشپ ہے. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ورشپ یعنی کہ عبادت کیسے کی جائے. اللہ نے کہا میری عبادت کرو، تو اس حکم کو جاننے کے لیے نالج ہونا ضروری ہے کہ یہ عبادت کیا ہے، کن کن عمل کو عبادت کہا جاتا ہے، یہ عبادت کیسی کی جائے. سورہ حشر میں کہا گیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رکنے کہیں رک جاؤ. اب ایسا کرنے کے لیے بھی نالج گین کرنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا اور کن چیزوں سے رکنے کو کہا. یہ ساری چیزیں بھی ہم کو قرآن اور حدیث میں ملیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ نالج گین کرنے کے لیے جو ہمارے ریسورسز ہیں مین وہ کیا ہیں؟ قرآن وچ از بک آف اللہ اینڈ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نالج گین کرنے سے اللہ کی خشیت یعنی اللہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، ورنہ دنیا سے ہی ڈرتے رہ جائیں گے اور ایسی حالت میں جنت کی تیاری نہیں ہو پائے گی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ علم والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خشیت والے ہوتے ہیں. وہیں ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر بھی بتایا. تو نالج گین کرنے کا امپورٹنس یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر نالج گین نہیں کریں گے اور اس مطابق صحیح عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا نالج ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے توحید کا علم. اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے ہم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال اسی میں گزارے ہیں، یہی تعلیم دی ہے، توحید کا علم. ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، کیا پرمیسیبل ہے اور کیا پرمیسیبل نہیں ہے. ہمارے رولز، اسپیسیفک رولز کیا ہیں ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز مدرز، ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح ہماری رسپانسبلٹیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان 5 پلرز آف اسلام یہ بھی جاننا ضروری ہے. یہ نہ صرف ہم کو یاد ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یاد تو ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی ڈیٹیلز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ورنہ ہمارا فاؤنڈیشن ہی پھر ویک ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. اسی طرح سے ایمان کے جز کیا ہیں ان کو جاننا اور دل سے ماننا تاکہ ایمان کو کمپلیٹ کر سکے، ورنہ آخرت کی تیاری ہماری انکمپلیٹ رہ جائے گی. قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں، ہم سے جواب دینا ضروری ہوگا. ساتھ ہی ساتھ قیامت میں
5 questions ہوں گے ہم سے, اور یہ جو questions ہوں گے, جو قبر کے 3 ہیں اور قیامت کے 5 ہیں, یہ آپ سمجھیں کہ اٹیمپٹ آل ٹائپ کوشچن پیپر ہے ہمارا لائف کا. ساری زندگی میں تیاری انہی 3+5 = 8 کوشچنس کے آنسرس کے لیے ہی ہم نے کرنی ہے. پوچھیں اپنے آپ سے سوال, کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ قبر کے 3 سوال کیا ہیں اور یہ قیامت میں پوچھے جانے والے 5 سوال کیا ہیں؟ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری جو پوری لائف ہے وہ ہمارا ایگزام ہے, اور اس ایگزام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کویشچن پیپر بنایا ہے اس کے یہ پورے کے پورے 8 کویشچنز جو ہیں یہ آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ان پورے کے پورے 8 کویشچنز کو اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. تب اگر ہم کو علم ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے کہ یہ 8 کویشچنز کیا ہیں, تو ان کے آنسرز کی تیاری بھی ہم نے نہیں کی ہوگی, تو پھر ہم ان کے جواب کیسے دے پائیں گے؟ آئے ہم ان شارٹ ان کوشچنس کو دیکھتے ہیں. قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ جواب تو ہم کو پتا ہے کہ اللہ ہے, لیکن اس وقت قبر میں وہی جواب دے پائے گا جو اپنی زندگی میں صرف اللہ سے ڈرا ہو, جس نے تقوی والی زندگی گزاری ہو, جو دنیا سے نہیں ڈرتا ہو, جس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہو. دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو. وہیں تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو جس نے فالو کیا ہوگا وہی صحیح جواب دے پائے گا. اور ان تینوں چیزوں کا جواب دینے والے سے پوچھا جائے گا کیسے پتا چلا تجھے, کیا عمل کیا تھا تو نے؟ تب وہ جواب دے گا کہ میں نے دنیا میں قرآن کو پڑھا تھا, میں اس قرآن پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کو سچ پایا تھا, میں نے اس کی تصدیق کی تھی, یعنی میں نے اس پر عمل کیا تھا. اور یہی وہ عمل ہوگا کہ جس کے بنا پر وہ ان سوالوں کے جواب دے پایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے میسیجز سے بھری ہوئی ہے, یہی بک پڑھنے سے, اسی بک پر عمل کرنے سے ہم کو سبھی کویشچنز کے آنسرز آ پائیں گے. The 3 fundamental principles of Islam, that is knowledge of Allah, knowledge of religion and knowledge of prophet. یہ تینوں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں. اگر ان تینوں کے بارے میں جانا ہوگا ہم نے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہماری زندگی میں عمل کر پائیں گے, اور قبر میں یہ جو 3 سوال ہم سے ہونے والے ہیں ان کے جوابات بھی ہم برابر دے پائیں گے انشاءاللہ. وہیں قیامت میں پوچھے جانے والے 5 سوالات ہیں, جن میں سب سے پہلے ہے اپنی لائف کیسے گزاری. اب سوچیں جواب کیا دیں گے. آج جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں سب صرف اپنے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. جب اللہ سوال کرے گا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری تو ہم جواب کیا دیں گے. وہیں دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی ینگ ایج کو کیسا یوٹیلائز کیا, استعمال کیسے کیا اپنی جوانی کو. آج کل کے ینگسٹرز کیا کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیتے ہیں, تو کیا بڑوں کو ان ینگسٹرز کو صحیح راہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پیرنٹس کو اپنی اولادوں کو ان سبھی کویشچنز کے آنسرز کی تیاری میں نہیں لگانا چاہیے؟ وہیں تیسرا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ پیسہ کہاں سے کمایا, حلال روزی سے متعلق سوال ہوگا. پھر چوتھا سوال پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں خرچ کیا. اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو سمجھ جائیں, پھر سنبھل جائیں پھر کہ جواب دینا ہوگا ہم کو. جہاں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, زکوٰۃ ہے, غریبوں کی مدد ہے, رشتہ داروں کی مدد ہے, اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم کو. پانچواں سوال ہوگا نالج جو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے نا ہم پر, وہ حاصل کر کے کیا کیا. اب پوچھیں اپنے آپ سے کیا ہم نے نالج گین کیا ہے, علم حاصل کیا ہے؟ اگر نہیں تو حاصل کرنا ہوگا, کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے
بات جو ہے اس پر عمل کیا یا نہیں، یہ سوال ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ اب نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچیں، بالکل سیریس ہو کر کے اسی وقت ابھی اپنے آپ سے سوال کریں، ایم آئی ریڈی فار دا انٹرویو؟ یہ جو 8 سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اگر تیار نہیں ہوں تو فوراً کمر کس لینی ہے، ہم نے فوراً اس کی تیاری شروع کر لینی ہے۔